عباس عراقچی صاحب رات کو 24 گھنٹوں کے اندر دوسری دفعہ پاکستان کے دورے پہ آئے. اس کی وجہ سے ایرانیوں نے پاکستان کے ہی موڈ آف میڈیشن اور ثالثی کا طریقہ کار جو ہے نا وہ چینج کر دیا ہے. پاکستان بیچ میں موجود ہے. امریکہ پاکستان کو جناب اپنی شرائط بتاتا ہے, پاکستان ایران سے وہ شرائط ڈسکس کرتا ہے. اب یہ پورا پروسیس بیچ میں پاکستان بالکل اسی طرح ایز اٹ از موجود کہ ایران نے جہاں پر حامی بھری ہے کہ 2 شرائط نہیں رکھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں فیاض الحسن چوہان. اس وقت لیٹسٹ سچویشن امریکہ ایران جنگ کے تناظر میں یہ ہے کہ عباس عراقچی صاحب رات کو 24 گھنٹوں کے اندر دوسری دفعہ پاکستان کے دورے پہ آئے اور ماسکو کا دورہ کر کے, عمان کا دورہ کر کے یہاں پر آئے. جی ایچ کیو میں فیلڈ مارشل حافظ عاصم منی صاحب سے ملاقات کی, پھر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات کی, پھر پاکستان سے ہی انہوں نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ اور قطر کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونک گفتگو کی. اب یہ جو پورا پروسیس ہے اس میں ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ مذاکرات کا پروسیس ختم ہو گیا, چیپٹر کلوز ہو گیا, تو یہ غلط ہے. مذاکرات کا جو پروسیس ہے, جو موڈ آف میڈیشن ہے, وہ چینج ہو گئے. اب یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ایرانی آئیں گے, ادھر سے جے ڈی وینس اور امریکنز آئیں گے اور یہاں پر بیٹھ کے آمنے سامنے جناب آپ کی کنورسیشن ہوگی اور پھر اس کے بعد کوئی کنکلوژن نکالا جائے گا, کوئی رزلٹ نکالا جائے گا. اب جو ہے وہ ایرانی پاسداران انقلاب کا کوئی پریشر ہے, کچھ ایران کی عوام کا پریشر ہے, جس کی وجہ سے ایرانیوں نے پاکستان کے ہی مشورے سے موڈ آف میڈیشن اور ثالثی کا طریقہ کار جو ہے نا وہ چینج کر دیا ہے. اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان کی نیگوسیشن نہیں ہوگی. اب پاکستان بیچ میں موجود ہے. امریکہ پاکستان کو جناب اپنی شرائط بتاتا ہے, پاکستان ایران سے وہ شرائط ڈسکس کرتا ہے. ایران پاکستان کو اپنی شرائط اور اپنے معاملات بتاتا ہے, پاکستان امریکہ کے ساتھ ان شرائط اور معاملات کو آگاہ کرتا ہے اور پھر اس کے ساتھ ڈسکشن کرتا ہے. ابھی کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے, اب عباس عراقچی صاحب دوبارہ ماسکو چلے گئے. ماسکو میں جا کے ان کی پیوٹن سے بھی ملاقات ہوگی. اب یہ پورا پروسیس بیچ میں پاکستان بالکل اسی طرح ایز اٹ از موجود, اور فیلڈ مارشل حافظ سعید عاصم منیر, پاکستان کے وزیر اعظم, پاکستان کا نائب وزیر اعظم, پاکستان کی پولیٹیکل اور سول اسٹیبلشمنٹ بالکل اسی طرح ایکٹیو, افیکٹو اور ویجیلنٹ وے میں موجود ہے اور کھڑی ہے اور اپنے معاملات کو پرفارم کر رہی ہے. لیکن بظاہراً پورے کا پورا جو فریم ورک ہے وہ چینج ہو گیا ہے. وہ اب اس طرح نہیں ہے کہ ہم انتظار کر رہے ہیں جی کہ ادھر سے جے ڈی وینس آ رہا ہے, ادھر سے جناب ویٹکوف جناب اسٹیو ویٹکوف آ رہا ہے, جیڈ کشنرز آ رہا ہے, ادھر سے جناب کالے باغ اور جناب آپ کے عباس عراقچی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے, پہنچے ہیں نہیں پہنچے ہیں, طیارہ آیا ہے نہیں آیا ہے. اب ٹیلی فونیکلی بھی, فزیکلی بھی چلو عراقچی صاحب آ رہے ہیں, لیکن ٹیلی فونیکلی بھی پوری پراپر کنورسیشن دونوں طرف سے. اور پھر اس میں خطے کے جتنے دوسرے ممالک ہیں جو سپر پاورز بھی ہیں اور معاشی پاورز بھی ہیں, ان ساروں سے پراپر کنسلٹیشن کر کے, ڈسکشن کر کے پاکستان بھی اور خصوصاً ایران بھی وہ چیزوں کو کنکلوڈ کر رہا ہے. اس میں جو مین کنکلوژن یہ ہے کہ ایران نے جہاں پر حامی بھری ہے کہ 2 شرائط نہیں رکھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو آبنائے ہرمز اور آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ایران کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے, اس کو تو پہلے سارٹ آؤٹ کیا جائے, اور جنگ بندی کو, جنگ بندی اور آبنائے ہرمز یہ پہلے سارٹ آؤٹ کی جائے. جوہری ایشوز, ایران کے نیوکلیئر ایسٹس کے حوالے سے ایشو, 440 کلو گرام کی انریچڈ یورینیم کے حوالے سے ایشو. ایران اگلے 5 سال 2 سال 10 سال 20 سال اپنی نیوکلیئر کیپیبلٹی کو ڈیولپ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے, یہ والا ایشو.
یہ بعد میں سارٹ آؤٹ کیا جائے. لیٹسٹ جو عباس اراغچی جناب سارا مشورہ کر کے دائیں بائیں سے وہ آئے ہیں, انہوں نے اپنی یہ رات کو سجیشنز دی ہیں کہ پہلے تو 2 ایشو سارٹ آؤٹ کریں امریکہ, اور پاکستان کو بھی کہا ہے کہ آپ بھی اپنی ثالثی بروئے کار لاتے ہوئے سب سے پہلے آبنائے ہرمز اور جنگ بندی. آبنائے ہرمز کے اوپر ہم اپنا جناب محاصرہ ختم کریں گے, امریکہ اپنی ناکہ بندی ختم کرے گا, اس کو بالکل آپ اوپن کریں اور ایز اٹ از وہ تجارتی گزرگاہ اپنا کام کرے افیکٹولی. دوسرا جنگ بندی ہو, یہ اس پہ مذاکرات کی کامیابی کا اعلان کر دیا جائے. پھر دوسرا ایشو جو ہے وہ جوہری نیوکلیئر یورینیم انرچ یورینیم, ایران وہ 440 کلو گرام کی یورینیم خود تلف کرے گا, اور تلف کرے گا انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے نمائندوں کے سامنے, جو ثالث بیچ میں ہوں گے ان کے نمائندوں کے سامنے. اس چیزوں کے اوپر وہ راضی ہو چکا ہے. اور دوسری طرف آپ امریکن پریزیڈنٹ کا بھی بیان پڑھ لیں جو کل اس نے دیا اپنے اوپر حملہ ہونے کے بعد, جو اس نے پریس کانفرنس کی. اس نے کہا کہ جنگ بندی موجود ہے لیکن مذاکرات ابھی کامیاب نہیں ہوئے, اور ہم اپنے نمائندے اب نہیں بھیجیں گے, لیکن جنگ بندی ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ وہ بھی جنگ نہیں چاہتے. یہ سب کا سب اللہ پاک کے فضل و کرم سے پاکستان, ریاست پاکستان, وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پاکستان حافظ سید آصف منیر صاحب کی ڈپلومیسی, ان کی ثالثی, ان کی کوششیں, ان کی سٹرگل, ان کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پاسبل ہیں. اور ابھی فی الحال جنگ بندی موجود ہے. اور میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا دوں, ہمارا ادارہ بھی اور میں بھی, ہم پازیٹیولی پاکستان کی عوام کو, آزاد ڈیجیٹل کے ناظرین کو, ہم پازیٹیولی بینگ اے پاکستانی, ہم ان کی امیدوں کا جناب چراغ جلائی رکھتے ہیں. یہی ایک محب وطن پاکستانی کی نشانی ہے. جو محب وطن نہیں ہے وہ خوشی کے شادیانے بجائے گا کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ پاکستان ناکام ہو گیا, پاکستان نامراد ہو گیا, پاکستان کی ریاست کی کوششیں جناب ناکام ہو گئیں, ختم ہو گئیں, رول گئیں, مٹی میں رول گئیں. وہ تو خوش ہوگا, لیکن ہم نہیں خوش ہوں گے. ہم ابھی بھی جھوٹی پاکستان کی عوام کو جناب ہم ڈھارس نہیں بتا رہے, ہم ان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگا رہے. جو ریالٹی ہے, اور ریالٹی یہ ہے کہ ایران چاہتا ہے, اور ایران کے پاسداران انقلاب کے جو بیچ میں انہوں نے اپنے معاملات کو سٹرک کیا ہوا ہے اور اپنی پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ کو بھی جناب اپنی نظروں میں ٹائٹ کیا ہوا ہے, اور ایران کی عوام نے بھی. لیکن وہ سارے بھی چاہتے ہیں کہ معاملات سدھریں, پرامن ہو, جنگ بندی ہو, اور جنگ کے بادل جناب اس پورے خطے میں سے جناب وہ غائب ہو جائے اور ایک سکون کا ماحول ہو. ہاں, اور ایک چیز عباس اراغچی نے جو رات کو جو سجیشن دی کہ جوہری ایشوز بعد میں, جنگ بندی کا اعلان اور مذاکرات کی کامیابی کا اعلان پہلے, لیکن اس میں آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ انہوں نے $20 ارب کے جو اثاثے ہیں ان کے, جو پوری دنیا میں یورپ امریکہ میں منجمد ہیں پچھلے کئی دہائیوں سے, ان کو ریلیز کیا جائے گا. اور خصوصاً $6 ارب کے جو قطر کے ہیں, قطر میں ان کے پڑے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے, وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل پاکستان حافظ سید آصف منیر صاحب کی کوششوں کی وجہ سے انشاءاللہ امریکہ اور ایران کے درمیان صلح صفائی ہوگی, معاملات سارٹ آؤٹ ہوں گے, اور اس خطے میں سے جنگ و جدل اور خونریزی کا یہ جو ایک ماحول چھایا ہوا ہے, ایک سرخ کلر کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں, یہ انشاءاللہ چھٹیں گے, اور ایک نیلا آسمان, صاف ستھرا آسمان, امن اور سکون کا, امن اور آتشی کا, خوشحالی کا ایک ایسا نیلا آسمان جناب وہ ظاہر ہوگا کہ جس میں اس خطے کی عوام, پاکستان کی 26 کروڑ عوام, 9 کروڑ ایران کی عوام, اور اس پورے خطے کی عوام, اور خصوصاً خلیجی ممالک, سعودی عرب. اب آپ دیکھیں, سعودی عرب کے وزیر خارجہ کو خود یہاں سے فون کیا گیا. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پچھلے 50 دنوں میں جو
سعودی عرب اور ایران کے حوالے سے غیر ملکی طاقتوں خصوصاً انڈین را اور اسرائیلی موساد کی طرف سے جو پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو مار دیں گے، تباہ کر دیں گے، بم اور میزائل مار مار کے ختم کر دیں گے، لیکن اللہ پاک کے کرم سے ریاست پاکستان، وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل پاکستان کی کمال حکمت عملی سے آج یہاں سے بیٹھ کے، پاکستان کی سرزمین سے بیٹھ کے، عباس اراغچی ایرانی وزیر خارجہ وہ سعودی وزیر خارجہ سے فون پہ بڑا کیٹاگوریکلی تھورلی گفتگو کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں جناب کہ ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور پھر اس نے اپنی طرف سے سجیشن دی کہ آپ امریکن اڈوں کو یہاں سے ختم کریں، اور پھر جناب ہمارا آپ سے ایک دلی تعلق، اسلامی تعلق، مذہبی تعلق فلاں، ایک بڑا اچھا جسچر۔ پھر وہی قطر جہاں پہ انہوں نے حملے کیے ایرانیوں نے، یہاں سے بیٹھ کے جناب اس کے وزیر اعظم سے فون پہ بات ہو رہی ہے، کس کی کوششوں کی وجہ سے، کس کی ثالثی کی وجہ سے؟ پاکستان کی ثالثی، پاکستان کی کوششیں، فیلڈ مارشل کی کوششیں، وزیر اعظم پاکستان کی کوششوں کی وجہ سے۔ تو انشاءاللہ پاکستان کی کوششیں رنگ لائیں گی اور جنگ بندی بھی ہوگی، مستقل جنگ بندی بھی ہوگی، اور ایک امن معاہدہ بھی ہوگا، اور اس امن معاہدے کا سارا کریڈٹ پاکستان کا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔